السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. جی ابو میاں صاحب، نماز پڑھ لی آپ نے آرام سے؟ جی جی یہ جاننا تھا کہ چاروں امام برحق ہیں اور ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، تو یہ واجب اللہ نے کیا یا اللہ کے نبی نے کیا؟ نہ اللہ نے کیا نہ اللہ کے نبی نے کیا. تو یہ واجب کہاں سے ہو گیا؟ واجب کس نے کہا؟ یہ تو حنفیوں کا دعویٰ ہے نا، چاروں امام برحق ہیں، عامی کے اوپر تقلید واجب ہے. عامی کے اوپر آپ اگر عربی نہیں جانتے تو کسی نہ کسی کی پیروی تو کریں گے. تو ترجمہ پڑھنا تقلید ہے، یہ کون سی حنفی مسلک کی بھائی معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا ترجمہ پڑھنا؟ ترجمہ پڑھنا کسی کا یہ تقلید ہو جاتی ہے، یہ کون سی حنفی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ خود عربی اپنی سیکھیے، اپنے سے پڑھیے. نہیں، تقلید کی بات ہو رہی ہے نا، تقلید کرنا واجب ہے. کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ حنفی بن جانا نہیں اور میری تقلید کرنے لگنا؟ قرآن کی آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو بھی علم نہ ہو، اگر ہم علم نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پہلے ذکر سے پوچھیں. تو پوچھنا تو علم ہے نا، تقلید تھوڑی نا ہے. بات تقلید کی ہو رہی ہے نا، تقلید تو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. یہ تو دیکھیے، پوچھنا اگر تقلید ہے تو ابھی ہم کہیں راستے میں جا رہے ہیں، کسی پان والے سے میں نے آپ کا ایڈریس پوچھ لیا، تو کیا وہ پان والا میرا امام بن گیا، میں اس کا مقلد بن گیا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. پوچھنا تقلید نہیں ہے. پوچھنا تو ایک جانکاری ہے، علم ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آدمی پوچھتا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت کے اوپر یہ فرض ہے. دیکھیے ابو میاں صاحب، ہم نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے کہ آپ بہت بڑے بھائی پیر ہیں، مریدی ہیں، اور مرید آپ کے آتے ہیں آدھا گھنٹہ سجدے میں آپ کے پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بولتے ہیں آپ، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ارے ویڈیو رکھا ہوا ہے میرے پاس بھائی، آپ کی فوٹوز ہیں، ویڈیوز ہیں، لوگ آپ کے پیروں کو چوم رہے ہیں. آپ تو وہ بزرگ بنے ہوئے ہیں، اولیاء بنے ہوئے ہیں، لیکن بتائیے آپ کو تقلید کا بھی علم نہیں ہے، نہ دلیل ہے. ایسے کیسے کام چلے گا؟ تقلید کا علم ہے نہ دلیل ہے. میں تقلید اچھا، تقلید ایک عمل ہے نا، تو اس کی نیت آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار بھائی وہ نیت کے اوپر ہے، تو تقلید کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، امام میں ابو حنیفہ ہوں یا چاروں امام میں کوئی ہوں، کسی نہ کسی حدیث کی پیروی کرتے ہیں. ہم اس حدیث کی پیروی کرتے ہیں. آپ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے، تو یہ کون سی حدیث کی آپ پیروی کرتے ہیں؟ یہ سنت ہے. بدعت نہیں، سنت ہے. آپ کے امام کے نزدیک تو بدعت ہے. آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو مدینہ ہے وہ حرم میں نہیں آتا ہے. یہ غلط ہے، یہ سب چیزیں غلط. ارے فتاوی عالمگیری میں اترا ہوا ہے، ہدایہ میں اترا ہوا ہے کہ عقیقہ کرنا بدعت ہے. عقیقہ تو آج کل بھائی ہر حنفی اپنے بچوں کا کرتا ہے. تو آپ لوگ خود اپنے امام کی تقلید نہیں کرتے ہو نا. بات تو یہ ہے، نام خراب کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، لیکن تقلید کسی اور کی ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ انسان سے کسی بات میں ان سے دھوکہ ہو سکتا ہے. بالکل، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم اگر آپ کو ماننا ہے تو اللہ کے نبی کو مانیے. امام الانبیاء جو معصوم تھے، ان کی اتباع چھوڑ کے کسی غیر نبی کی تقلید کرنا. حدیث کی سنت کی اتباع کی جاتی ہے. حدیث سنت کی اتباع کی جاتی ہے. تو حدیث سنت دونوں ایک ہی تو ہے. ایک منٹ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ صوفیت پھیلا رہے ہیں گاؤں کے اندر، اس کو چھوڑ کے جو توحید کی دعوت ہے آپ اس کو عام کریں کہ اللہ ایک ہے. میرے پاؤں کو مت چومو، میں بھی انسان ہوں، ناقص بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں اپنے رب کے سامنے. میرے ہاتھ پیر نہ چومو، اللہ کی عبادت کرو. ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا بڑے بڑے امام بخاری کی نہیں تو آپ اپنے آپ کو اتنے بڑے وہ محدثین سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے پیر آگے چومے. نہیں، کوئی بھی کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس کا ہاتھ پاؤں چوم سکتا ہے. اچھا، وہ عورتوں سے بھی اپنے ہاتھ پیر چموا لیں گے آپ؟ نہیں، نامحرم حرام ہے. نامحرم سے نہیں. اچھا، محرم سے چموا سکتے ہیں پیر. ازراہ محبت کا ہے، جائز ہے بھائی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پیر کب چومے؟
نہیں ابو بکر نے اگر نہیں چوما تو حرام نہ بن جائے گا. وفد عبدالقیس نو معاذ اللہ، مطلب جو کام خلفائے راشدین نے بھائی نہیں کیا ایسے تو مطلب بڑی ہر بات پہ حدیث یاد آ جاتی ہے، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین. اب خلفائے راشدین کو کہیں چھوڑ دیا؟ ابو بکر صدیق نے اگر حرام کہا ہے تو بالکل حرام ہے. کہیں دکھاؤ حرام تو حرام میرے بھائی کسی کے ہاتھ پیر چومنا، دیکھیے غیر نبی کے اگر ہم پاؤں پہ جا کے گر کے چوم رہے ہیں 10 منٹ ہم اس کے پیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ سجدہ حرام ہے، امام اس پاؤں چومنا جائز ہے. امام مسلم نے امام بخاری کے چومے ہیں. ارے تو وہ محدثین تھے، وہ ایک محبت کی علامت تھی. آپ محدثین ہو، آپ اپنا نہیں، اچھا آپ خود فیصلہ اپنی زبان سے بتا دیجئے، آپ اپنے آپ کو کیا مانتے ہو؟ اولیاء مانتے ہو، بہت بڑا پیرانے پیر مانتے ہو، کیا مانتے کیا ہو آپ؟ میں انسان ہوں. اگر کوئی شخص تو انسان تو امام بخاری بھی تھے، وہ کوئی نور کے تھوڑی نہ بنے تھے. کوئی بھی شخص کسی سے محبت میں چوم سکتا ہے. ارے محبت کرتا ہے تو آ کے آپ کا ہاتھ چوم لے، آپ کو گلے سے لگا لے، آپ سے مصافحہ کر لے. پیروں کو چمانا توبہ توبہ، مطلب اپنے ہی دینی بھائی کو اپنے قدموں پہ جھکا لینا، غلط بات. اوپر سے کہنا یہ محبت ہے. ہمیں بھی آپ سے محبت ہے، تبھی ہم نے اصلاح کی نیت سے آپ کو فون کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ ہم آپ کے آ کے پیروں کی چما چاٹی شروع کر دیں. اصلاح کی نیت آپ کی درست ہے، آپ کی نیت اپنی جگہ درست ہے. آپ کو آپ کا ثواب ملے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہم کو جھکنا نہیں ہے. نہیں اللہ کے آگے جھکنا نہیں ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل میں سمجھ رہا ہوں. ہاتھ چومنا اور آپ جو یہ صوفیوں والا عقیدہ جو ہے آپ کا، بریلوی دیوبندی جو یہ عقیدہ آپ نے بنا رکھا ہے، اس سے گاؤں والوں کا جو عقیدہ ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. آپ کا تو عقیدہ بگڑا ہوا ہی ہے، آپ پورے گاؤں کو اپنے ساتھ بھائی وہ لے ڈوبنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو توحید سکھائیے نا، ان سے منع کیجیے. خطبے میں کہیے کہ میں بھی ایک عام انسان ہوں، میرے سے محبت کرتے ہو تو میرے لیے دعا کرو، مجھ سے گلے ملو، مجھ سے مصافحہ کرو، لیکن میرے ہاتھ پیر کی چما چاٹی مت کرو. یہ آپ کا فرض ہے. یہ میں نے کسی سے کہا نہیں ہے کہ ہاتھ چومے آپ پہنچنے. اگر کوئی چومتا ہے تو ہاتھ چومے نا. میرے پاس تو ایسا ویڈیو ہے کہ ایک آدمی آپ کے پیر چوم رہا ہے اور 15 منٹ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو اٹھا بھی نہیں رہے. نہیں غلط ہے. اچھا ویڈیو اگر آپ کو بھیج دیا تو آپ کیا کریں گے؟ ویڈیو میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی. یہ لیجیے میرے بھائی، ارے ہو تو رہا ہے آپ ہی کے ساتھ نا. اب کیا ویڈیو بھی جھوٹا بن جائے گا کیا؟ چلیے فوٹو ہو سکتا ہے جھوٹی بن جائے، کیا ویڈیو؟ بہت سی چیزیں ایڈٹ ہوتی ہیں، بہت سی. ارے میرے بھائی اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور نہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہو کہ کوئی آپ کا ویڈیو ایڈٹ کرے گا. ٹھیک ہے کرے گا. ہاں دیکھو میرا عقیدہ ہے ہاتھ چومنا جائز ہے، پاؤں چومنا جائز. دیکھیے صوفیت کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صوفیت آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں صوفیت ہے نا. صوفیت کا اچھا ایک ہی بتائیے، کہاں دین اسلام کی توحید، ایک اللہ کو ماننا، اور کہاں صوفی دھرم کا ایک الگ ہی فلسفہ، الگ ہی کانسیپٹ، ان دونوں کو کہاں مکس کر رہے ہیں آپ؟ غلط نہیں ہے. بڑے بڑے محدثین. ارے میرے بھائی پھر محدثین پہ آپ نے الزام لگا دیا. الاحسان، کتاب الاحسان پڑھا ہے. اچھا ہمارے جو صحابہ تھے وہ کون سی سلسلے کے تھے؟ وہ صوفی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، سور وردی تھے، یا بنا وردی کے تھے؟ کیا تھے بھائی وہ؟ بات کی چیز ہے صوفی. تو بعد میں پھر وہی بعد میں جو چیز آ رہی ہے وہ دین آپ نے کیسے بنا لیا؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ دین میں ہر نیا کام ایجاد کرنا وہ بدعت ہے. پہلے سنیے حدیث کتاب الاحسان میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. ہاں وہ آپ کو احسان ہی آپ کو بتا دیں احسان کیا ہے. اچھا دیکھیے احسان بتان تعبد اللہ کان نہ تراہ فإن تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احسان ہے. تو پھر یہ آپ دیکھیے، آپ جو بھی ہیں، جو بھی بھائی میں جو بھی نہیں ہوں، میں افو خان بول رہا ہوں، یو پی الہ آباد کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے آپ اپنے جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ صرف قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث سے ہٹ کے اگر کوئی عمل کرے گا تو پھر ہمارا روکنا فرض ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھوں سے روکو. کہیں منع نہیں ہے کہ ہاتھ سے نہ روک پاؤ تو زبان سے روکو، زبان سے نہ روک پاؤ تو دل میں برا جانو. تو میں زبان سے آپ کو روک سکتا ہوں، اس لیے روک رہا ہوں. باقی ماننا یا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے. میں بھیا کیوں روکوں جب کتاب و سنت سے حرام ہی نہیں ہاتھ پاؤں چومنا، میں کیوں روکوں؟
مطلب آپ اپنے ہاتھ پاؤں لوگوں سے چموائیں گے، آپ کو مطلب گاؤں میں فیمس ہونے کا شوق ہے، تکبر آپ کے اندر آ گیا ہے؟ نہیں، آپ اگر کوئی چومتا ہے تو میں کوئی چومتا ہے نا، پورا کا پورا گاؤں پبلک آ کے چوم رہی ہے، 10 منٹ تک آپ کے پیروں میں جھکی ہوئی ہے سجدے کی پوزیشن میں، اس کو آپ شرک نہیں مان رہے، آپ اس کو جائز مان رہے ہیں؟ بارے بار کتنا گندا عقیدہ ہے آپ کا میرے بھائی. سجدہ حرام ہے، سجدہ حرام ہے، سجدہ حرام ہے. اگر امت میں سجدہ اگر کسی اور کا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کا سجدہ کرے. تعظیم کا بھی سجدہ حرام ہے، عبادت کا بھی سجدہ حرام ہے. وما علینا الا البلاغ، آپ نے پہنچا دیا نا بات، آپ اس سے بری ہو گئے. تو ہم بری ہو گئے، تو آپ یہ بتا دیجئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنا واجب ہے یا آپ مانتے ہو کہ نہیں؟ کسی ایک امام کی تقلید جو ہے ہر وہ شخص جو نہیں جانتا اس پر واجب. اگر کوئی تقلید اگر نہ کرے، چاروں میں کسی کی بھی